بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین کی کرامات۔ پہلی کرامت، کنویں کا پانی ابل پڑا۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ زادہم اللہ شرفا و تعظیما کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں حضرت سیدنا ابن موتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے عرض کی، میرے کنویں میں پانی بہت کم ہے، براہ کرم دعائے برکت سے نواز دیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کا پانی طلب فرمایا۔ جب پانی کا ڈول حاضر کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ لگا کر اس میں سے پانی نوش کیا، یعنی پیا، اور کلی کی، پھر ڈول کو واپس کنویں میں ڈال دیا تو کنویں کا پانی کافی بڑھ بھی گیا اور پہلے سے زیادہ میٹھا اور لذیذ بھی ہو گیا۔ طبقات ابن سعد، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 110۔ باغ جنت کے ہیں بہر مدحا خوان اہل بیت، تم کو مصدع نار کا اے دشمنان اہل بیت، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سونے کے سکوں کی تھیلیاں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص نے اپنی تنگ دستی یعنی غربت کی شکایت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف سے 1,000 دینار یعنی سونے کے سکوں کی 5 تھیلیاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کی گئیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ساری رقم اس غریب آدمی کے حوالے کر دی اور اس کرم نوازی کے باوجود تاخیر پر معذرت فرمائی۔ کشف المحجوب، صفحہ نمبر 77۔ یا شہید کربلا فریاد ہے، نور چشم فاطمہ فریاد ہے، میری حاجت میں طیبہ میں مروں، میری حاجت میں طیبہ میں مروں، اے میری حاجت روا فریاد ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گھوڑے نے بد لگام کو آگ میں ڈال دیا۔ امام علی مقام امام عرش مقام، امام ہمام، امام تشنا کام، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یوم عاشوراء یعنی بروز جمعۃ المبارک 10 محرم الحرام 61 ہجری کو یزیدیوں پر اتمام حجت یعنی اپنی دلیل مکمل کرنے کے لیے جس وقت میدان کربلا میں خطبہ ارشاد فرمایا، اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مظلوم قافلے کے خیموں کی حفاظت کے لیے خندق میں روشن کردہ آگ کی طرف دیکھ کر ایک بد زبان یزیدی مالک بن عروہ اس طرح بکواس کرنے لگا، اے حسین، تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہیں آگ لگا دی۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا آپ نے، کذبتا یا عدو اللہ، یعنی اے دشمن خدا تو جھوٹا ہے، کیا تجھے یہ گمان ہے کہ معاذ اللہ میں دوزخ میں جاؤں گا؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے کے ایک جان نثار حضرت سیدنا مسلم بن اوسجا رضی اللہ تعالی عنہ نے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے اس منہ پھٹ بد لگام کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت طلب کی۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا، آپ نے فرما کر اجازت دینے سے انکار کر دیا کہ ہماری طرف سے حملہ کا آغاز نہیں ہونا چاہیے۔ پھر امام تشنا کام یعنی پیاسے امام رضی اللہ تعالی عنہ نے دستے دعا بلند کر کے عرض کی، اے رب قہار، اس نابکار یعنی شریر کو عذاب نار سے قبل بھی
اس دنیا ناپیدار میں آگ کے عذاب میں مبتلا کر دے۔ فوراً دعا مستجاب ہوئی، یعنی قبول ہوئی، اور اس کے گھوڑے کا پاؤں زمین کے ایک سوراخ پر پڑ گیا، جس سے گھوڑے کو جھٹکا لگا اور بے ادب و گستاخ یزیدی گھوڑے سے گرا۔ اس کا پاؤں رکاب میں الجھا، گھوڑا اسے گھسیٹتا ہوا دوڑا اور آگ کی خندق میں ڈال دیا، اور بد نصیب آگ میں جل کر بسم ہو گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا، حمد الہی بجا لائے اور عرض کی، یا اللہ کریم تیرا شکر ہے کہ تو نے آل رسول کے گستاخ کو فوراً سزا دی۔ سوانح کربلا، صفحہ نمبر 138۔